السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ توبہ کا رکوع نمبر 8 اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 70۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، یعنی اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان منافقوں نے بھی ان کافروں کی طرح اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا، یعنی جس طرح وہ دنیا میں مصروف رہے، وہ فضول کاموں میں فضول باتوں میں مصروف رہے، ان منافقوں نے بھی اسی طرح کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم یاتہم، کیا نہیں آئی ان منافقوں کے پاس نبأ الذین، نبأ خبریں الذین ان لوگوں کی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 6 قوموں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے نمبر پر قوم نوح، جن کو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے غرق کر دیا۔ دوسرے نمبر پر وعاد، اور قوم عاد، یہ قوم جو تھی اسے اپنی طاقت اور قوت پر بڑا ہی ناز تھا۔ قوم عاد کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرح کسی بھی قوم کو نہیں بنایا جو ان کی طرح طاقت اور قوت میں بے مثال ہو، لیکن ان کی یہ طاقت، یہ قوت ان کے کسی بھی کام نہیں آئی۔ قوم عاد پر تیز ہوا کا عذاب آیا جو 7 راتیں 8 دن مسلسل جاری رہا، یہاں تک کہ یہ قوم جو تھی یہ تباہ و برباد ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وثمود، اور قوم سمود۔ قوم سمود جو تھی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ان پر سخت چیخ کا عذاب آیا۔ وقوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم، اس قوم کے بادشاہ نمرود کو مچھر سے مروا دیا گیا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وصحاب مدین، اور صحاب مدین، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، جن پر چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے سائے کا عذاب آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمطافقات، اور الٹی ہوئی بستیوں کی خبر ان کے پاس نہیں آئی۔ والمطافقات، اور الٹائی گئی بستیاں، اس سے مراد قوم لوط ہے، جن کی بستی کا نام سدوم تھا۔ ایک تو ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، دوسرا ان کی بستی کو اوپر نیچے کر دیا گیا، اس لیے ان کو مطافقات ہی کہا جاتا ہے، یعنی الٹائی گئی بستیاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کیا ان منافقوں کے پاس ان قوموں کی خبر نہیں آئی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے کفر کی وجہ سے، کفر پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے، اللہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی کسی بھی کام نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتتہم، آئی ان کے پاس رسولہم، ان کے رسول بالبینات، روشن دلائل لے کر، یعنی کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، روشن دلائل کے ساتھ آئے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ فما کان اللہ، پس نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیظلمہم، یہ کہ ظلم کرتا ان پر، یہاں پر ہم سے مراد بستیاں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ لیکن کانو تھے وہ انفسہم، اپنی ہی جانوں پر یظلمون، خود ہی ظلم کرتے، یعنی خود ہی انہوں نے کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ والمؤمنون، اور ایمان والے مرد، والمؤمنات، اور ایمان والی عورتیں، بعضهم، بعض ان کا، اولیاء، دوست ہے، بعض کا۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات کا ذکر کیا تھا۔
اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ایمان والے تو وہ ہیں جو ایک دوسرے کے غمخوار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جس طرح کہ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المومن للمومن کالبنیان، کہ مومن جو ہے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، کہ جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کی محبت کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مومن جو ہے اس کی تکلیف سے خود ہی تڑپ اٹھتا ہے، یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے غمخوار ہے، رحم دل ہے۔ یامرون بالمعروف، یامرون حکم دیتے ہیں، بالمعروف نیکی کے کاموں کا، یعنی منافق جو ہے وہ نیکی کے کاموں سے منع کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس مومن جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيَنْهَوْنَ اور منع کرتے ہیں، عَنِ الْمُنْكَرِ برائی سے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز۔ نماز جو ہے یہ حقوق اللہ میں سے ایک اہم رکن ہے، اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور زکوٰۃ جو ہے یہ حقوق العباد میں امتیازی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور نماز کا حکم دیا، یعنی ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، یعنی ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ پر توکل رکھتے ہیں، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی جس طرح کہ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے میری اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَىٰ اللَّهَ اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، یعنی ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، سا کا معنی عن قریب، یعنی عن قریب رحم کرے گا ان پر اللہ تعالیٰ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، المؤمنین ایمان والے مردوں سے، والمؤمنات ایمان والی عورتوں سے، جنات بغات کا، یعنی اوپر جن ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے جنت کا، تاجری چلتی ہوں گی من تحتیہا، ان جنتوں کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہ ان جنتوں میں، ومساکین اور گھر ہوں گے، طیباتن پاکیزہ، فی جنات عدن، جنت عدن میں، عدن کا معنی ہے ہمیشگی والی جنت، یعنی ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ان کے پاکیزہ گھر ہوں گے، وہ گھر جو موتی اور یاقوت سے تیار کیے جائیں گے، یعنی یہ ایمان والوں کے لیے انعام ہوگا۔ وارضوان اور رضامندی ہوگی، من اللہ اللہ کی طرف سے، اکبر اس سے بھی بڑی، یعنی ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ کی رضامندی ہوگی۔ جس طرح کہ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی تمام نعمتوں کے نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت جو ملے گی وہ رضائی الہی کی صورت میں ملے گی، یعنی جو کہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ ذالک یہ هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی اللہ کی رضامندی اور یہ جنتیں جو ان کو ہمیشہ کے لیے ملے گی، یہ حقیقت میں یہی کامیابی ہے، یعنی دنیا کی کامیابی کے مقابلے میں آخرت کی کامیابی ہمیشہ والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔